الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم۔ ایک اللہ والے شاعر ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاندانی شرافت اور بزرگی کو بیان کیا ہے، سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ علی بابا نبینا شرافت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبینا شرافت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدے شہادت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدے شہادت ہو تو ایسی ہو، قطع کر گردن دکھلا گئے ہیں کربلا والے، قطع کر گردن دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کسی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے اللہ والے، کسی بندے
کہ آگے جھک نہیں سکتے اللہ والے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ قابل صد احترام حضرت مفتی حامد ظفر صاحب دامت برکاتہم علینا، جو آج کے اس شاندار، جاندار اور کامیاب ترین جلسے کی صدارت فرما رہے، دیگر باوقار علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، مدرسہ حاضہ میں پڑھنے والے عزیز طلباء، پردے میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں اور بہنیں، حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے، آج 14 جولائی عیسوی 2024 مالیگاؤں شہر مدرسہ یوسفیہ ہزار کھولی میں عظمت صحابہ کے عنوان سے ہم سب جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرماوے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ ہمارے مفتی عبدالرحیم صاحب ماشاءاللہ چھوٹی عمر ہے لیکن بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں، بہت کام کر رہے ہیں۔ جب مجھے دعوت ملی ہمارے نیاز سر اور ہمارے ڈھلیا کے ٹی ایم شیخ وغیرہ دوستوں سے، تو وہ بار بار تذکرہ کرتے تھے مفتی عبدالرحیم صاحب، مفتی عبدالرحیم صاحب، تو میں سمجھتا تھا کہ کوئی بڑی عمر کے سفید داڑھی والے ہوں گے۔ ماشاءاللہ اتنی چھوٹی عمر اور اتنا کام کر رہے ہیں، بس دعا کرو اللہ ان کی خدمات قبول فرمائے، اللہ نظر بد سے ان کو حفاظت فرمائے۔ اب حضرت مفتی حامد صاحب، اب مجھے تھوڑا ایسا لگا کہ شاید قبرستان سے باہر نکل رہے ہیں، ورنہ کب سے میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ قبرستان میں بیٹھے ہیں۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ یعنی اتنے جاندار، اتنے شاندار، اتنے پیارے اشعار میں نے سنائے، نہ کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے، نہ کوئی ماشاءاللہ کہہ رہا ہے۔ تو میں واقع میں واللہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں جب پڑھ رہا تھا علی بابا نبی نانا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ مردوں کو سنا رہا ہوں۔ کن کو سنا رہا ہوں؟ سچی بات یہ ہے کہ عنوان جو دیا ہے، موضوع جو دیا ہے، ہمارے حضرت مفتی صاحب نے اس کا حق ادا کر دیا۔ ارے کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ حضرت مفتی حامد ظفر صاحب نے الحمدللہ۔ میں مہینے کی مناسبت سے ایک دو باتیں بیان کر کے کوشش کروں گا کہ 11 بجے انشاءاللہ دعا ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا مفتی صاحب؟ مفتی صاحب سے میں نے معلوم کر لیا کہ کیپیسٹی کتنی ہے۔ کربلا اس مہینے میں جگہ جگہ سنائی جاتی ہے، اور ان میں نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 72 ساتھیوں کے جو کارنامے ہیں وہ قیامت تک سنایا جائے گا۔ ارے بھائی سنایا جائے گا نہیں سنایا جائے گا؟ بولو محبت سے۔
یہ وہ 72 ساتھیوں کی جماعت ہے جنہوں نے اسلام کی عظمت اور اسلام کی آن اور شان کو باقی رکھنے کے لیے اپنی گردنیں کتا دی. کیا کتا دی بولو؟ علماء لکھتے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی اور مسلمانوں سنو دل کے کانوں سے سنو، ابھی ماں کی چھاتی سے دودھ پی رہے اور ماں بھی وہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت میں جانے والی عورتوں کی سردارن سیدہ فاطمۃ الزہرا. آپ کی پرہیزگاری کا یہ عالم وضو کے ساتھ قرآن پڑھتی چلی جا رہی ہے اور اپنے دونوں بچوں کو دودھ پلا رہی ہے. میری مائیں، میری بہنیں، سنو دل کے کانوں سے سنو. ماں نے ایک اولاد، بولو، ارے بولو نا بھائی، آپ ناراض ہو گئے کہ سامنے ہم بیٹھے سناتے عورتوں کو ہیں. ماں نیک تو اولاد، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، کیا بات ہے؟ گھر سے لڑکے تو نہیں آئے نا؟ ارے بھائی جھگڑا کر کے تو نہیں آئے نا؟ یا گھر سے پریشر تو نہیں ہے نا کہ جلدی آنا؟ ایسا بھی ہوتا نا. مسلمانوں، ماں نیک اولاد نیک، ماں جتنی نیک ہوتی ہے اپنے بچوں کو اتنا ہی نیک بنا دیتی ہے. سیدنا امام حسن امام حسین معصوم سے بچے ہیں، ماں کی چھاتی سے دودھ پی رہے، ادھر جبرائیل آسمان سے آ رہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان دو ننھے منھے بچوں کے فضائل سنانے لگے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت میں جانے والے جوانوں کے یہ دو سردار ہیں. کون؟ حسن اور بولو. ایک اور فضیلت کی بات سناؤں. ایک قافلہ جا رہا ہے، آپ علیہ السلام آگے کی اونٹنی پہ سوار ہیں اور سیدہ فاطمہ پیچھے اونٹنی پر ہودج میں اپنے بچوں کو لے کے بیٹھی ہے. آپ آگے ہیں، اچانک آپ نے ان دو بچوں کے رونے کی آواز سنی تو اپنی اونٹنی کو روکا. اب یہ بھی کر سکتے تھے کہ وہیں رکے رہتے، جب حضرت فاطمہ کی اونٹنی آتی تو پوچھتے کیا مسئلہ ہے، لیکن آپ نے اپنی اونٹنی کو گھمایا اور جہاں سیدہ فاطمہ کی اونٹنی پیچھے تھی وہاں پیچھے اونٹنی کے پاس چلے گئے. میرے بھائیوں، یہ امت کو پیغام ہے کہ بیٹیوں سے کس طرح محبت کی جاتی ہے. ارے کریں گے انشاءاللہ. آپ نے جا کے پوچھا، بیٹی فاطمہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو سیدہ فاطمہ کا جواب تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ اور مارے پیاس کے چھاتی سے دودھ نہیں آ رہا، اس لیے یہ بچے بل بل آ رہے ہیں.
تو آپ نے قافلے میں اعلان کیا کسی کے پاس پانی، تو سب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کوئی نہیں۔ آپ نے سیدہ فاطمہ کو فرمایا فاطمہ حسن کو مجھے دے، تو آپ نے حضرت حسن کو یوں لیا، اپنی زبان مبارک کو نکالا اور حضرت حسن کے منہ میں دے دیا۔ کہو سبحان اللہ۔ وہ چوستے رہے چوستے رہے چوستے رہے۔ علماء لکھتے ہیں شیرینی کی طرح کوئی میٹھی چیز مالیگاؤں والے ویسے بھی بہت کھاتے ہیں، اور چائے تو ماشاءاللہ کوئی آپ کے جیسی پی کے دکھاوے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ مالیگاوی اگر آخری وقت ہے، بالکل آخری وقت، اور اس کو پوچھا جائے بھیا جا رہا ہے آخری تمنا، تو وہ کہے گا چائے پلا دو۔ شیرینی نکل رہی، چوس رہے چوس رہے چوس۔ جب وہ سیراب ہو گئے، اطمینان ہو گیا، کہا حسین کو دے۔ میں آپ کو ان دو ننھے منھے بچے اور جنت کے جوانوں کے سردار کا مقام سمجھا رہا ہوں کہ مقام کیا پایا تھا۔ اب وہی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 ساتھیوں کو لے کر جب میدان کربلا پہنچے ہیں، تو میدان کربلا میں آپ پر پانی بند کر دیا۔ کیا بند کر دیا بولو؟ اللہ اکبر۔ علماء لکھتے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں کھڑے 72 ساتھی، ادھر حر بن یزید 1000 کا لشکر لے کر آئے ہیں، اور ادھر عمرو بن سعد 4000 کا لشکر لے کر، اور مسلمانوں مقابلے پر 5000 کا لشکر ہے، اور یہ تنہا کتنے ہیں؟ 72 32 گھوڑے سوار، 40 پا پیادہ۔ تو مقابلہ تو کچھ تھا نہیں، سب کو معلوم تھا کہ شہید ہونا ہے، کیا ہونا ہے، لیکن جواں مردی دکھا رہے، ہمت دکھا رہے، اور نانا کی امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ اسلام کی آن اور شان بچانے کے لیے، ایک اللہ کی رضا کے پانے کے لیے مومن کہاں تک قربانی دے سکتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں ایک ایک کر کے سارے شہید ہوتے چلے گئے۔ وقت نہیں ہے اس لیے میں چھیڑتا نہیں، ورنہ آپ کی کربلا ہو جائے گی۔ میں وقت کی پابندی کرتے ہوں، بس 1-2 باتیں سنانا چاہتا ہوں۔ علماء لکھتے ہیں مسلم بن عقیل کے 4 بیٹے شہید ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بیٹے، حضرت زینب کے 2 بیٹے عبداللہ وہ بھی شہید، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری نشانی حضرت قاسم وہ بھی شہید، آپ کے بڑے بیٹے علی اکبر وہ بھی شہید۔ بالآخر ایک چھوٹی سی جان بچی ہے، علی اصغر، عمر ہے 6 مہینے۔ عمر کتنی؟ علماء لکھتے آپ علی اصغر کو لے کے میدان میں آئے، ابھی گود میں بٹھایا، اور یہ سوچ رہے تھے شاید ظالموں کو اس معصوم پر ضرور رحم آئے گا۔ ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ ابن الموقت نے تیر چھوڑا، وہ تیر سیدھا علی اصغر کی حلق میں لگا اور گردن ڈھلک گئی۔ 6 مہینے عمر، کتنی ہے؟ 6۔ گردن ڈھلک گئی، خون کا فوارہ بہا، تو حضرت سیدنا امام حسین نے وہ خون اپنے ہاتھوں میں لیا اور آسمان کی طرف اٹھایا، اور پروردگار عالم سے خطاب کرنے لگے، اے اللہ، اگر تو حسین سے اس طرح بھی خوش ہے تو حسین بھی تجھ سے خوش ہے۔
کسی اللہ والے شاعر نے بڑا عجیب انداز میں بیان کیا، وہ بھی سن۔ مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، کہ مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، کہ مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں، رلایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں، رلایا گیا ہوں۔ خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، مقدر میں ہے حوض کوثر کا پینا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ عین جنگ میں جنگ جاری ہے، تلواروں کی جھنکار ہے، نیزوں کی کھرکھراہٹ ہے، اور سیدنا امام حسین پر اچانک گنود کی طاری ہوئی، نیند طاری ہوئی، اور تھوڑی دیر کے بعد تبسم کرتے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھول رہے ہیں، تو بہن زینب حیران ہے، بھائی جنگ جاری ہے، آپ پر نیند طاری ہو گئی، اچانک مسکرا رہے، کیا بات ہے؟ تو فرمانے لگے کہ بہن زینب جیسے ہی آنکھ لگی پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نانا جان خواب میں تشریف لائے، اور نانا جان مجھے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا حسین میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ مقدر میں ہے حوض کوثر کا پینا، مقدر میں ہے حوض کوثر کا پینا، میں پیاسا نہیں ہوں، پلایا گیا ہوں، میں پیاسا نہیں ہوں، پلایا گیا ہوں، جگاتا جو سر بارگاہ خدا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، جھکاتا جو سر بارگاہ خدا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، شہادت کی منزل کو پایا ہے میں نے، شہادت کی منزل کو پایا ہے میں نے، میں مردہ نہیں ہوں،
علماء لکھتے ہیں بالآخر آخری جان سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی ہے. پورے جسم پر زخم ہے، اور یہ وہ جسم ہے جس پر کائنات کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے بوسے لیا کرتے تھے. کسی کی ہمت نہیں روئی آگے آئے تو آپ نے سجدہ کیا، ایسا سجدہ کہ 1400 سال ہو گئے زمین اس سجدے کو ترس رہی ہے. نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، بولو تلواروں کے سائے میں. آپ سجدے میں ہیں، سنان بن انس آیا اور اس جگہ خنجر چلا دیا جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے بوسے لیا کرتے تھے. سب کی گردنیں کٹ گئی، سب کے سر قلم ہو گئے، لیکن سب نیزوں پہ چڑھ گئے. کہاں چڑھ گئے بولو؟ جنہوں نے وقتی طور پر شکست کھائی لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے، جنتی ہو گئے. کیا ہو گئے بولو؟ اور کوفی وقتی طور پر فتح پا رہے، لیکن انہوں نے اپنا ٹھکانہ کیا بنا لیا بولو؟ اس لیے علماء نے لکھا کہ ملک شام میں جہاں یزید کی قبر بنی وہاں پورے ملک شام کا کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے. اللہ نے دنیا کو دکھایا کہ یہ گندگی کے ٹھکانے ہیں. مختار ابن سقفی 3 سال نہیں گزرے یہ حاکم بنا تو اس نے بیڑا اٹھایا کہ جن جن لوگوں نے آل رسول پہ تلواریں چلائی میں سب کو ذبح کروں گا، تو اس نے سب کو ذبح کر دیا. ابن زیاد، عمرو بن سعد، شمر، ان کے سر جب کاٹ کر مختار ابن سقفی کے سامنے لا کے رکھے گئے تو دنیا نے دیکھا ایک پتلا سانپ آیا، ناک کے راستے سے داخل ہوتا، کھوپڑی میں گھومتا، منہ سے نکلتا. اس طرح 3 مرتبہ ہوا. اللہ نے دنیا کو دکھایا کہ یہ سانپوں کی غذا ہے اور یہ جہنم میں جائیں. انہوں نے چاہا تھا کہ حسین کا نام و نشان مٹ جائے، آپ کا کوئی نام لینے والا نہ رہے، لیکن آج کربلا میں امام حسین آباد ہے. کون آباد ہے بولو؟ آپ کربلا جائیں گے، جگہ جگہ آپ کو سیدنا امام حسین کے نام ملیں گے. اور آج مسلمان ان کی محبت میں اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں حسن اور بولو. آج تک آپ نے نہیں دیکھا کہ کوئی شمر نام رکھتا ہو یا کوئی یزید نام رکھتا ہو، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر کس کی لعنت اتری. میرے بھائیو، یہ کربلا یہ آل رسول کی قربانیاں ہیں، اور یہ ہمیں پیغام دیتی ہے کہ میں اور آپ بھی اس اللہ کی رضا کو پانے کے لیے اپنی زندگیوں کی ترتیب بدلیں. کیا بدلیں؟ نہیں، ایمانداری سے ہم کو گردن کٹانی ہے. ارے بولو نا بھائی. وہ ساتھی کہہ رہے کٹانی، ابھی نہیں کٹانی. کہاں گیا مفتی صاحب؟ تشکیل کرنی ہے گردن کٹانے کی. ابھی ہم کو گردن کٹانی بولو. ابھی تو اللہ آسانیاں لا رہا ہے. اللہ کا شکر ہے بہت آسانی ہو گئی. اس سے پہلے مالیگاؤں آیا تو میں بار بار بول رہا تھا کہ اللہ آسانی لائے گا. ابھی اللہ کا شکر ہے آسانی ہو گئی. اللہ نے چاہا تو اور آسانی آ جائے گی انشاءاللہ. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنی زندگیوں کی ترتیب بدلو، اپنے اندر نیک بننے کے جذبات پیدا کرو، گناہوں سے توبہ کرو، اللہ سے رو رو کے مانگو کہ اللہ تو نیک بنانے والا، ہم کو بھی تو نیک بنا دے. ارے مانگ سکتے نہیں مانگ سکتے؟
ارے مانگیں گے انشاءاللہ۔ علماء سے محبت کرو، اہل اللہ سے محبت کرو، اللہ توفیق دے 3 دن 40 دن 4 مہینے کی ترتیب بناؤ، اپنی زندگیوں میں نکھار لاؤ۔ ارے لاؤ گے انشاءاللہ۔ 9 محرم 10 محرم کتنے روزے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا اب تو یہود روزہ بھی نہیں رکھتے، پہلے یہود روزہ رکھتے تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی مخالفت کرو، اس لیے 9 رکھو 10 رکھو، 9 نہ رکھ سکو تو 10 رکھو 11 رکھو، یعنی 2 رکھو۔ اب تو یہود روزہ نہیں رکھتے تو مخالفت کا مسئلہ نہیں رہا۔ اگر کوئی کمزور ہے 2 نہیں رکھ سکتا تو بھئی عاشورہ کا 1 رکھ لیا تب بھی فضیلت مل جائے گی، رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک ضعیف روایت ہے کہ عاشورے کے دن جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں، کھلانے پلانے میں وسعت کرے، اللہ پورا سال اس کو برکتوں سے نوازے گا۔ اللہ مجھے آپ کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اخیر میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 1-2 مصرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ لائٹ بند کریں۔ مصطفیٰ شان رحم پہ بے حد سلام کی نورانی صورت پہ بے حد سلام کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام، جن کو معراج میں حق کی قربت ملی، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی، اور خیر الامم جن کو امت ملی، اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی، اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحم پہ بے حد سلام، جن کے گھر میں جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی داد و دہش کا کہوں حال کیا، سیم و زر کے دیے جس نے دریا بہا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، اس نبی کی سکھاؤ
اس نبی کی سخاوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ مائیں بہنیں بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ میری آواز سے اپنی آواز کو ملا تو یہ اللہ کا ذکر کریں، سب کی زبان پر اللہ کا نام۔ اللہ 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 اپنی آنکھوں کو بند ہی رکھیں، گردنوں کو جھکائے رکھیں، سوچیں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھتا میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اپنی خطاؤں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، رونے کی کوشش کریں، اے اللہ آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کی۔ مالک بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جب کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہائے، اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ اللہ کے بندوں، اللہ کی بندیوں، آج بھی نہ روئے، کب روئیں گے؟ ارے آج بھی توبہ نہیں، پھر کب توبہ کریں گے؟ اللہ کے رونے والے بندے ہیں، آنسو بہانے والی بندیاں ہیں، ارے رو رو کر اپنے روٹھے ہوئے رب کو راضی کر لو۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے، تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا
ہوں خدا میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا۔ واقع میں اللہ کے بندو، اللہ کے بندیوں، اور اے جوانوں، اے جوانوں، اس اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا کی دھوپ ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ ارے اللہ کے بندو سوچو، جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ آج موقع ہے، دو چار آنسو بہا لو تاکہ آسمان والے کو رحم آ جائے، آسمان والے کو رحم آ جائے۔ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں، کرم کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ سچ ہے میرے اللہ، آپ جیسا رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے، آپ کی طرح معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں، پاپی ہیں، تیرے در پر آئے ہیں، تیری چوکھٹ پر آئے ہیں، اور اپنے گناہوں کو لے کر آئے ہیں، اپنی سیئات کو لے کر آئے ہیں، اور اللہ رو رو کے معافیاں مانگ رہے ہیں، اللہ رو رو کے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ اور اللہ آپ دیکھ رہے ہیں، اکثر نوجوان آ کر بیٹھے ہیں، اللہ اکثر نوجوان آ کر بیٹھے ہیں۔ اللہ یہ وہ نوجوان ہیں جو اپنی ضرورت کے لیے کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں روئے ہوں گے، آج آپ کی یاد میں رو رہے ہیں، آج آپ کو منانے کے لیے رو رہے ہیں، آج آپ کو راضی کرنے کے لیے رو رہے ہیں۔ اے اللہ اس قدر رونے والے لوگ، آنسو بہانے والے لوگ، اللہ وہ سفید داڑھی والے جن کی داڑھیوں کو دیکھ کر تجھے شرم آتی ہے، اللہ وہ رو رہے ہیں۔ اہل دل علماء، صلحاء، حفاظ کرام، اور اللہ یہ معصوم بچے، یہ مہمان رسول، یہ مہمان رسول، اللہ یہ رو رہے ہیں، یہ آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ بیچاری مائیں بہنیں رو رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے۔ اللہ یہ سارا کا سارا مجمع رو رو کر تجھ سے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ اللہ تجھے رونے والے بہت پسند ہیں، اللہ تجھے رونے والے بہت پسند ہیں، اللہ تجھے رونے والے بہت پسند ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے، اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ اللہ اتنے سارے لوگوں نے ہاتھ پھیلائے،
کون بیچارہ کس دکھ میں مبتلا ہے، کس کا کیا غم ہے، کیا پریشانی ہے، کیا بیماریاں ہیں، اللہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اللہ سب کے غموں کو دور فرما، دکھوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ ہم سب کی عمروں میں، روزیوں میں برکت عطا فرما، کاروبار تجارتوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا یہ مدرسہ یوسفیہ اللہ اپنی شائن شان قبول فرما، دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما، ضروریات کی غیب سے کفالت فرما۔ اے اللہ ہمارے مفتی عبدالرحیم صاحب، ان کے رفقا، نظما اور اس علاقے کے نوجوان ذمہ داران جو فکریں کر رہے ہیں، اللہ سب کی فکروں کو قبول فرما۔ اے اللہ جس بچے نے ایک ہی مجلس میں پورا قرآن سنایا، یقیناً میرے اللہ یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا شرف ہے۔ اللہ بچے کو بھی قبول فرما، ماں باپ کو بھی قبول فرما، استاد محترم کو بھی قبول فرما۔ اے پروردگار عالم یہ مالیگاؤں شہر علماء کا شہر ہے، اہل اللہ کا شہر ہے، علم کا شہر ہے۔ اللہ اس شہر کی بھرپور حفاظت فرما، اس شہر پر اپنی خصوصی برکت نازل فرما۔ اے پروردگار عالم جو لوگ تیری راہ میں نکلے ہیں 3 دن 40 دن 4 مہینے، اللہ ان کا نکلنا قبول فرما۔ آئندہ جنہوں نے نکلنے کے ارادے کیے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ مالک یہ ہماری دعائیں ہیں، آپ کے ذمہ قبول کرنا ہے۔ ہماری ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، شہدائے کربلا کے صدقے طفیل میں، شہدائے فلسطین کے صدقے طفیل میں، اور اے اللہ ان ہاتھ پھیلانے والوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ کیسے کیسے آپ کے نیک بندوں نے ہاتھ اٹھائے۔ مالک جن کا ہاتھ پھیلانا آپ کو پسند آیا اور جن کی آنکھ سے نکلا گرم آنسو آپ کو پسند آیا، اللہ ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔